علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور سوال یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو اس شعر کا پس منظر کیا ہے اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ اگر ارشاد فرما دیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں 30,000 مجوسی یعنی آتش پرست موت کے گھاٹ اترے، جبکہ 8,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قادسیہ کے عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل تک آتش پرستوں کا تعقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ ایران کا پایہ تخت کیپٹل مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، یہاں سے قریب ہی تھا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے۔ اس وقت دریا میں خوفناک طوفان آیا ہوا تھا اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ گویا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی کامیابیاں کہ ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کامل الایمان والے تھے، جبھی تو وہ ایسی کامیابی حاصل کرتے تھے اور فتوحات پر فتوحات کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں 2 سوال عرض کرنے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر کوئی جو گھر میں کافی زیادہ افراد ہیں تو جو دینی ماحول سے منسلک ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کی بات کو کوئی مانے ہی نہیں رکھتے، کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب وہ گھر میں کیسے مدنی ماحول بنا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ اس کا جو اخلاق ہوگا نا، اس کا جو سلوک ہوگا، اسی سے جو ہے وہ لوگ اس طرف آئیں گے، گھر کے دیگر افراد۔ اب وہ اگرچہ کہ وہ جو چھوٹا ہے دینی ماحول سے تو وابستہ ہو گیا، مگر گھر میں ان کی وہی عاداتیں، چیخنا، چلانا، جواب نہ دینا، کام نہ کرنا، اور یہ سارے یہی چیزیں تو پھر وہ کیسے قریب آئیں گے؟
تو ظاہر ہے کہ اس کا جو حسن اخلاق ہوگا اسی کے ذریعے وہ آئیں گے. جسے چاہتے ہی امی کو سلام کریں, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, میرے کوئی حکم تو نہیں ہے. کھانے میں اگر جلدی مچ جاتا تھا تو وہ ختم کر دے. تو ایک گھر والوں کو خود ہی سوال پیدا ہو کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. وہ سوال کریں تو پھر وہ جواب دے کہ میں یہاں سے وابستہ ہوا ہوں تو یہ میری تربیت ہوئی ہے. ایسا انداز اپنانے کے باوجود بھی یعنی بڑا بھائی ہے تو ایک چھوٹا بھائی ہے, تو وہ کہے گا یہ چھوٹا بھائی ہے, تو اگر وہ اس کو کہ مثال کے طور پہ آپ مدنی قافلے میں چلے جاؤ تو کہے گا تم تو چھوٹا, تم مجھے کیوں کہہ رہا ہے. وہی نا, چلے جاؤ, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ دعوت دینے کا بھی طریقہ ہے. مجھے لے چلیں اور چلے جاؤ دونوں میں فرق ہے. مجھے لے چلیں تو یہ بھی جائے اور بڑا بھائی بھی. دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں بھی یہ بھی بات ہوئی تھی نفس امارہ کے حوالے سے. تو اس طرح جب بندہ سنتا ہے تو وہ پکی یعنی ایک اپنا ذہن مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا, اپنا پورا جو ہے وہ نفس امارہ کو مار کے رکھوں گا اور اپنا نیک اعمال کروں گا, سب کچھ کیا کروں گا. لیکن وہ نیت چند ہی دن تک یا بلکہ چند ہی گھنٹوں تک محدود رہتی ہے. بعد میں جب بندہ اس مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے یا اس ماحول سے الگ ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ نیت بھی چلی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب وہ نفس امارہ کو مارنے کی اس نے نیت کی اور اس نے چند دن کوشش بھی کی مارنے کی, کامیابی بھی رہی, تو اس پہ جو نا وہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے, شکرانے کے نوافل ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمت کو محفوظ کر لے. جزاک اللہ خیر حضور. میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور ہمارے سارے گھر والوں کے لیے مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ رہنے کی دعا ہے. فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان قادر جامعۃ المدینہ ملتان شریف 12 ماہ کا مسافر ہوں. یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں ہم تبرکات رکھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبرکات اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کہ ان کی بے ادبی زیادہ ہوتی ہے, تو آیا کہ اس وجہ سے ہم گھر میں تبرکات نہیں رکھ سکتے کہ ان کی بے ادبی زیادہ ہوگی؟ اپنے اپنے عشق کی بات ہے اور اپنی اپنی سہولت کی بات ہے کہ کسی کا گھر ایسا ہے کہ جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہے تو ان کا اپنا عشق ہے کہ میں نہ رکھوں. اچھا, کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ تبرکات میرے یہاں تشریف فرما ہوں گے تو میں یوں دلیر ہو جاؤں گا, نڈر ہو جاؤں گا, ایک وہ یعنی کیا کہنے قدر نہیں رہے گی, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. جزاک اللہ خیرا. پائیا ہم لوگ ایز اے ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا یہاں پر آئے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ایسا مطلب کون سا میسیج پہنچائیں جس سے دین کا پیغام لوگوں تک اچھے سے پہنچے, ایسی کوئی تقریب بتائیں. دیکھیں, جو مشہور ہوتا ہے, جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے جو چیز پھیلانا چاہے, عام کرنا چاہے, وہ کر سکتا ہے کہ چونکہ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی دعوت دیں, سنتوں کی دعوت دیں, قرآن کریم کی تلاوت کا مشورہ دیں. تو یہ چیزیں اب دیکھیں کہ آپ نے اگر دعوت دی اور کسی نے اگر یہ اپنا لیا تو وہ تو نیکی کرے گا, اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ دعوت دینے والا قبر میں چلا گیا اور جو اس کی دعوت پر عمل کر رہا ہے وہ دنیا میں موجود ہے, وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس بندے کو قبر میں بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ نیکی کی دعوت دینا ایسا کام ہے کہ جو اس میں ثواب جاریہ ہے. تو اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہر ایک جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹاپک لے لے, کوئی درود شریف کا لے لے, کوئی تلاوت کا لے لے, کوئی نماز کا لے لے. اور بہتر تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو نماز کی دعوت دی جائے, بہتر بلکہ افضل کہ نماز ہے, اس کے بغیر بندہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا, یہ اگر کھول کے دیکھ لینا تو اس میں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کس سوال کو یہ لینا چاہیں, بلکہ چاہیں تو اس رسالے کی تشریح کر دیں. اس میں جو ہے وہ نیتوں کا بھی ہے, نماز کا بھی ہے, نماز کی دعوت دینے کا بھی ہے,
सुन्नतों का भी जैसे है, एक खाने बात- से पहले दुआ पढ़ने का भी है कि चूँकि खाना ज़रूरी है कि इसके बगैर बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। अब अगर बंदा अच्छी अच्छी नियतें करेगा खाने से पहले तो अब इसको इस खाने का भी सवाब मिलेगा। और ये तो वैसे उसूल है कि हर मुबाह काम वो कि जो शरअन जिसका करना सवाब है और ना ही गुनाह है। जैसे चाय पीना, कि चाय पीना जो ना शरअन यानी इसमें कोई सवाब है ना कोई गुनाह है। अब अगर कोई अच्छी नियत कर लेता है कि मैं इसके ज़रिए इबादत पर चुस्ती हासिल करूँगा तो अब इससे इसका सवाब मिलेगा। और जो भी सवाब वाला काम होगा तो बरोज़ क़यामत उस हवाले से सवाल नहीं होगा। वैसे इसमें एक बात और भी अर्ज़ करूँगा मैं हमारे इस्लाही भाई को कि दायरे दावत इस्लामी के माहौल में आते हैं, इज्तिमा में भी आए, अगर कोई आपको रिसाला मिलता है, कोई तहरीर मिलती है, आपने पढ़ी है, अब हर एक की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। तो ज़रा आप लाइव भी होते हैं, अपने मैसेजेस भी देते हैं। तो अगर रिसाला साहब जैसा भी 72 नेक अमाल का रिसाला जैसे अभी जानशीन ने मेरे उसमें फरमाया, तो कोई भी रिसाला आपने पढ़ा, अब वो जो फीलिंग्स है ना आपकी, जो वो फीलिंग्स अगर आप शेयर करेंगे कि यार ये रिसाला मैंने पढ़ा है और मेरी साइट पे इसका लिंक भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी करें, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हो सकता है कि रिसाला पढ़कर जो है ना उसकी तकदीर ही बदल जाए। और दूसरा है कि रिसाला ये देखेंगे ना नेक अमाल का 72, तो चूँकि दावत इस्लामी जो ना ये ज़िंदगी के तमाम शोबे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इस्लाम हमें जो है वो नेकियों का दर्स देता है, गुनाहों से बचाता है, अच्छे अखलाक अपनाने का दर्स देता है, बुरे अखलाक छोड़ने का कहता है, सलीकामंद रहने का कहता है। तो उसमें मैं इनकी तवज्जो देना चाहूँगा सलीकामंद, कि हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि गाड़ी का दरवाज़ा जो ना वो भी ज़ोर से बंद ना किया जाए कि जिससे आवाज़ आए, नॉर्मल बंद करें, ये सलीके में आएगा। इसी तरह घर का दरवाज़ा बाज़ लोग ज़ोर से बंद कर देते हैं, तो ये भी ज़ाहिर दुरुस्त नहीं, कि इससे किसी को भी तकलीफ़ हो सकती है, नुकसान है दरवाजे को भी, इसी तरह गाड़ी के दरवाजे को भी नुकसान है, शोर अलग है। इसी तरह जो चीज़ जहाँ से उठाई जो उसकी जगह है वहीं रखी जाए, कि बर्तन किचन ही में अच्छे लगते हैं, ना कि बर्तन ड्राइंग रूम में पड़े हुए हों। हुजूर, मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि बाज़ किसी आलिम दीन के बारे में किबला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि किबला तो एक ही खाना काबा शरीफ है, तो इसका माना और ये शख्सियत के बारे में किबला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कैसा? बाज़ वक़्त ये भी कहा जाता है किबला व काबा, जी, काबे का एक माना है उभरा हुआ। तो किबला जो ना यहाँ से कहने का मकसद है मरजा, कि आप हमारे किबला हैं, आप हमारे मरजा हैं, यानी हम आपकी तरफ रुजू करते हैं, ना कि इससे मुराद वो खाना काबा कि जिस तरफ हम सजदा करते हैं, सजदा तो अल्लाह ताला को करते हैं, रुख हमारा उस तरफ होता है। शहज़ाद हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ है कि हल्का निगरान जो होते हैं, अगर उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है और अगर वो उस पर नहीं पूरी कर पाते तो उनके लिए क्या अर्ज़ है? देखें कि हल्का निगरान हो या ज़ैली निगरान हो, तो जो उसे 12 दीनी कामों की ज़िम्मेदारी दी गई है तो वो उस पर उसको वो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब बिलफ़र्ज़ अगर उसकी कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसी परेशानी है कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहा, तो अब उसकी उस ज़िम्मेदारी अदा ना करने की वजह से दीन का काम रुकता है, दीनी तंजीम का काम रुकता है। उसे चाहिए कि फौरी तौर पर अपने निगरान से राबिता करे और माजरत करे, और अपनी ज़िम्मेदारी ये कि ख़ुद पूरा फारिग ना हो, खुद बिल्कुल कोई ना कोई छोटी सी ज़िम्मेदारी ले ले। लेकिन इसमें एक मैं इन्हीं इस्लाम भाई के लिए अगर जानशीन मेरे रसूल से अर्ज़ करूँ कि अगर काम तो नहीं हो रहा, जैसे अगर ये ख़ुद हल्का निगरान है, वो बहुत आसान है कि माजरत कर लें, मगर दुनियावी तौर पर ऐसा कभी होता है कि अगर किसी को कोई दुकान खोल कर दे तो वो तो सीखता है लोगों से, तो अगर इनको या किसी को भी जिम्मेदारी मिली है और वो नहीं कर पा रहा तो अपने बड़ों से मदद ले। यानी मिसाल अगर वो मशवरे नहीं कर पा रहे या मसाजिद के कुछ मसाइल हैं तो हल्का निगरान अपने इलाके निगरान से मदद ले। छोड़ना तो बहुत आसान है, मगर ये क्या बात है इतनी, यानी जो हल्का निगरान है उसको 5 मस्जिदों के दीनी कामों का सवाब मिल रहा है। बिल्कुल।
تو یوں اس کو لالچ ہونی چاہیے کہ یہ تو عظیم میرے ہاتھ سے کہیں یہ کام چھوٹے نہیں. ہاں نہیں، میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ اب کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی آزمائش ہے تو اس صورت میں اب ورنہ یہ کہ ہو نہیں پا رہا، کیوں نہیں کر پا رہا، یہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہو نہیں پا رہا پھر تو حاجی امین کا یہ زبردست مشورہ کہ اپنے آپ کو سعادت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور ذمہ داری لے لینی چاہیے. جانشین سے عرض ہے کہ ہم اس میں اپنا جو انداز دیکھا ہے اب تک کہ اگر دیکھیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا، بیماری ہے، پریشانی ہے، بالکل، یہ سب وقتی طور پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. بالکل. تو ایسے میں چھوڑنا، ذمہ داری نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں وقتی طور پر نگران بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کا کام سنبھالیں گے، آپ ذرا گھر کا ہی میٹر ہے، آپ ذرا حل کر لیں. والدہ کی بیماری ہے تو ہم نے تو اپنے ذمہ داران کو دیکھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ والدہ کا خیال رکھیں، آپ اسپتال میں داخل ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ بالکل آسانی ہو جاتی ہے، تو پھر اپنے کام میں لگ جائیں. بالکل. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوک کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس میں دل کو جو عقل، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ عقل کا تعلق دل ہی سے ہے نا، مطلب کہ جس کے دل میں عقل ہوتی ہے. اصل عقل جیسے یہ جو نا وہ یہ مادی شے نہیں ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ عقل جو نا محسوس ہوتی ہے، یعنی مادی شے نہیں ہے کہ جیسے یہ چیز ہے تو یہ اٹھا لی تو یہ عقل ہے، یہ اس طرح کی شے نہیں ہے. اگر عقل ہوگی دل میں تبھی وہ شہادت دے گا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قلب سے وہ تصدیق کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا. اور یہ تیری گلی سے جائیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ دل کو یہ سمجھ دے کہ یہاں سے کیوں جائے اور کیوں خامخواہ ادھر ادھر جو نہیں ٹھوکرے پھرتا رہے، بھائی یہی رہے. سوال یہ عرض ہے کہ آج ہمارے اندر عشق رسول کی تڑپ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں عشق رسول ہی تو کہ سب اتنے سارے یہاں جمع ہیں، اتنا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اتنا چراغاں کیا جا رہا ہے، اتنے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، 12 ماہ جو نا اتنا جو دینی کام ہو رہا ہے، عشق رسولی کی وجہ ہے. یہ یہاں آ کر ہوتا ہے، جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی عمل. دیکھیں کیفیت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو یہ بندے کا کام ہے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھے. اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مربوط رکھیں تنظیم سے. اس کو بڑھانے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ عشق رسول کو بڑھانے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داری لے لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، جب دیکھیں گے کہ کس طرح مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو مسائل نہیں معلوم، تو اس سے اضافہ ہوگا عشق میں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سفر کیا تھا اور کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. جزاک اللہ خیرہ. ایک کسٹمر آتا ہے دکان پر، جلدی میں وہ سامان خرید کے پیسے دیتا ہے اور جلدی میں نکل جاتا ہے، بقایا نہیں لیتا. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. یہ تو کسی بھی طریقے سے اسے تلاش کر کے پہنچانا پڑے گا. اگر نہیں ملتا تو اب نہیں ملتا، آپ نے ساری کوشش کر لی تو اس کا حکم لقطے والا ہے. جی اب یہ ہے کہ کسی فقیر شرعی کو اس کی طرف سے صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. اب آپ نے صدقہ کر دیا، اس کے بعد وہ آ گیا تو اب آپ کو اپنے پلے سے دینا پڑے گا. ٹھیک. جو حکم شریعت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اللہ برکت دینے والا ہے. آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے یا حدیث یا دعاؤں کو اردو ترجمے میں پڑھنے سے نیکی ملتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے، البتہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے تو تفسیر اس کے ساتھ لازمی پڑھی جائے. نیکی ملے گی یا نہیں؟ ثواب تو ملے گا جب ثواب کی نیت ہوگی تو. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. میرا شہزادہ حضور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسافر کی مدت کب سے شروع ہو جاتی ہے اور کن کن نمازوں میں قصر کر سکتا ہے اور کن کن نمازوں میں قصر نہیں کر سکتا؟ 92 کلومیٹر کے ارادے سے جو چلا تو اب وہ جیسے ہی اپنی آبادی سے باہر نکلے گا تو وہ مسافر ہے، مگر یہ سفر ہو علی الاتصال، یعنی ارادہ یہی ہو کہ 92 کلومیٹر مکمل سفر کرنا ہے، ابھی اس ارادے سے چلے. اب البتہ گاڑی پنچر ہو گئی یا راستے میں ارادہ تبدیل ہو گیا، کھانا کھا لیں یا کہیں رک جائیں تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد، وہ الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے کسی نے جانا ہے حیدرآباد،
حیدرآباد تقریباً ہے 130 کلومیٹر کے آس پاس ہے تقریباً. نوری آباد یہ تقریباً یہاں سے مسافت پر نہیں ہے. نوری آباد میں نا مسافت پر, تو نوری آباد میں شرعی مسافت نہیں ہے. اب اگر کوئی کراچی سے چلا کہ میں نوری آباد رکوں گا, وہاں مجھے فلاں کام ہے, پہلے میں وہ کام نپٹاؤں گا پھر میں حیدرآباد جاؤں گا, تو اب چونکہ اس نے نوری آباد رکنا ہے تو یہ سفر علل اتصال نہیں ہے, کنٹینیو نہیں ہے, یہ اب یہ مسافر نہیں ہوگا. اس طرح چاہے یہ پوری دنیا گھوم لے 30 40 کلومیٹر رک رک کر اس ارادے سے, تو اب یہ مسافر نہیں ہوگا. البتہ یہ چلا ڈائریکٹ حیدرآباد سفر کے ارادے سے, یہ نکل گیا اپنی بستی سے, اب ذہن میں آئے کہ چلو نوری آباد میں فلاں رشتہ دار ہیں, وہاں کھانا وغیرہ کھا لیں, وہاں ملاقات کر لیتے ہیں. اب وہاں جانے میں وہ مسافر رہیں گے, کیونکہ حیدرآباد کے ارادے سے یہ چلا ہے. ظہر, عصر اور عشاء ان تینوں نمازوں میں قصر ادا کی جائے گی. حضور اگر کوئی قصر نہیں کری تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں, یہ جس نے قصر نہیں کی تو وہ گناہ گار ہے اور وہ توبہ کرے گا, اور جو نماز ثنا پڑھی ہے وہ واجب کی نیت سے وہ دہرائے گا, اور اب وہ 2 رکعت پڑھے گا. 15 دن سے کم کا ارادہ, کوئی دن رات ملا کر. جانشین امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں چشمہ پہننا کیسا؟ ناک کی ہڈی اگر زمین پر لگ جاتی ہے, پیشانی لگ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر پھر بھی جو ہے وہ توجہ بٹے گی, البتہ نماز ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ حضور مجھے نا یہ تکلیف بار بار ہوتی ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے رسالہ پڑھنے کا, تو پڑھا کچھ نہ کچھ الحمدللہ حل ہو گئے, لیکن اتنی آتے ہیں کہ جس کی حد نہیں. میں اتنی پریشان ہوں, اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ وسوسے آنا یہ اچھا ہے یا نقصان دہ ہے, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں, چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے, اور وسوسوں پہ نقصان اس وقت ہے کہ جب بندہ اس پر عقیدہ بنا لے, اس کو جما لے اپنے دل میں. اب اگر وسوسہ آیا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی, اس نے اس کو جھاڑ دیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ معاف ہے. اور وسوسوں کا بہترین علاج یہ ہے نو لفٹ, کہ اس کا کوئی جواب نہیں دینا. جیسے پوچھا, جیسے سوال آتا ہے نا, خیال آتا ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. چاند کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. سورج کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب کہ یہ شیطان سوالات کرتا ہے جی, اور بندہ جواب دے رہا ہوتا ہے دل ہی دل میں جی. پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ جی. تو اب یہاں جو نا یہ یوں الجھاتا ہے شیطان, تو اس وقت بندہ کہے آمنت باللہ ورسولہ. حضور میری آپ سے عرض یہ ہے, دل مردہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے, اور یہ زندہ کیسے کیا جائے, کیسے چمکایا جائے دل کو؟ دل گناہ کرنے سے مردہ ہوتا ہے, یعنی یہ ہے کہ اس کے مردہ ہونے سے مراد یہ کہ نیکی میں دل نہیں لگے گا, دینی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب مردہ ہونے کی کیٹیگری ہے کہ کتنا یہ مردہ ہوا ہے, تو پھر اتنا بعض اوقات مردہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اینڈ اس کا نتیجہ کفر ہے. ہر کافر کا دل مردہ ہے. کیسے چمکایا جائے, کیسے زندہ کیا جائے دل کو؟ ذکر و اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے, استغفار کر کے, درود پاک کی کثرت کر کے اس کو چمکایا جائے. حضور جب نماز میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو جب دعا پڑھی جاتی ہے آخر میں, تو اس کے بعد کوئی مزید دعا ملا سکتے ہیں؟ جی ہاں, ملا سکتے ہیں, مگر ہے کہ ہو وہ قرآنی دعا ہو یا دعائے معصور ہو. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا کوئی ایسی روایت بھی موجود ہے قیامت کے دن سفید بال نور ہوں گے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ سفید بال قیامت کے دن نور ہوگا. ترمذی شریف میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام میں رہتے ہوئے جس کا کوئی بال سفید ہوا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سفید بال مومن کا نور ہیں. اسلام میں رہتے ہوئے جس کے بال سفید ہوئے
اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک درجہ بلند ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے شق صدر کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حکمت یہ ہے جو کہ سبل الہدا والرشاد میں لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ مبارک کھولا کیوں گیا؟ حالانکہ اللہ پاک اس کے بغیر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ایمان و حکمت کے انوار سے بھر سکتا تھا. تو عارف باللہ حضرت امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شق صدر میں حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید یقین کی طاقت عطا کی جائے، لہذا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. یوں آپ کے دل سے ان تمام چیزوں کا خوف نکل گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انسان ہلاک ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا معجزہ ہے، یہ انہی کی شان ہے کہ جن کا دل مبارک 4 مرتبہ نکالا گیا اور آج ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. 1400 سال گزر چکے اور جن کا دل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں جو آپریشن ہوتا ہے وہ بے ہوش کر کے گیا تھا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان پر نیند کا غلبہ بھی نہیں تھا، جاگ رہے تھے اور اس دوران ان کا قلب اطہر نکالا گیا. اچھا پھر جب اس کو زمزم شریف سے دھویا گیا پھر بالکل ایک تشت میں رکھا گیا، تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قلب باہر ہے اس کے باوجود حیات رہے. اگر ایک آدمی وطر پڑھ رہا ہو اور وطر دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کے بعد اٹھ کے وہ دوبارہ دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں یہی کیسے رکوع میں اگر یاد آ گیا تو اب یہ لوٹے گا نہیں، یعنی اب یہ اٹھے گا نہیں، اب یہ نماز پوری کرے گا اور یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا. لیکن بعض علماء کرام کے نزدیک کہ دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے. نہیں، احناف کا نزدیک تو یہی کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی. ہم حنفی ہیں نا. عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے کے بعد وہ کتاب میں جستجو نہیں رہتی، پابندی نہیں رہ پاتی مطالعے پر، تو ایسا کوئی طریقہ ارشاد فرماتے کہ مطالعہ جو کتاب کر رہے ہیں، جسی کتاب پہ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس پہ باقاعدہ جستجو رہے اور پوری کتاب کو ختم بھی کر لیں. جتنی اس کتاب کی اہمیت زیادہ ہوگی تو اتنی جستجو اس کی زیادہ ہوگی. اب وہ کتاب دیکھنی پڑے گی کس طرح کی ہے، وہ کتاب پر ہے. اب اسی بندے کے سامنے واقعات کی اگر کتاب رکھ دی جائے تو پھر تو وہ منو عن پڑے گا، صرف واقعات ہی پڑھنے تو وہ سبق چھوڑ دے گا، ڈائریکٹ خالی واقعات ہی پڑھے گا، یعنی اس سے جو مدنی پھول ملے، نکات ملے وہ چھوڑ دے گا. بندے کو چاہیے کہ اپنی سوچ یہ بنائے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے. جب حاصل کرنا ہے تو پھر پوری ہی کتاب پڑھی جائے. البتہ یہ جب تھک جائے اب یعنی یہ طبیعت ہو کہ بس اب نہیں پڑھنا تو اب چھوڑ دے. بالخصوص فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن پاک، تفسیر، جب تھک جائے تو چھوڑ دے، اب زبردستی نہ پڑھے کہ پھر وہ سمجھے گا نہیں. آپ سے سوال عرض یہ کرنا تھا کہ جو طالب علم درس نظامی کر رہے ہیں ان کے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے، مثلا ان کا گفتگو کرنے کا انداز، ان کا چال چلن، یعنی ماں باپ سے گفتگو کرنے کا انداز، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھیں تو ان سے گفتگو کرنے کا انداز، اور اکثر اگر وہ خاموش ہی رہتے ہیں تو دوست یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ بہت تکبر کرنے لگ گئے ہیں، آپ ہم سے بات چیت بھی نہیں کرتے، تو ہمارے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے یہ آپ ارشاد فرما دیں. جامعۃ المدینہ یا درس نظامی کا طالب العلم ہو یا کوئی عام اسلامی بھائی ہو، اخلاق تو سب کے اچھے ہونے چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. البتہ اب جب اس نے درس نظامی کرنا شروع کر دیا تو اس کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ متکبر ہو گئے، آپ تکبر کر رہے ہیں، تو یہ تو اس کی غلطی ہے. خیر اسے اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو، وہ بیچارہ گناہ سے بچے.
میرا سوال یہ ہے کہ مقتدی تیسری رکعت میں شامل ہوا اور امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو آیا کہ وہ لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اور جب وہ مقتدی ہو گیا تو وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ حضور عرض یہ تھا کہ امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے کچھ بھی 1% مطلب مدنی چینل کے لیے نکالنے کے لیے، تو مدنی اب ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ہر جائز اور نیک کام کے لیے دعوت اسلامی کے مد میں 1% نکال لیں، یا پھر وہی مدنی چینل کے لیے ہی کریں؟ جو امیر سنت نے جو فرمایا اسی پہ چلنا چاہیے کہ بزرگوں کے قول میں برکت ہے، جو الفاظ ہیں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ، بہت سے ہمارے الٹے ہاتھ پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سلام پھیرا جاتا ہے بہت سے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب ان کی اصلاح کی جائے تو اصلاح کس طرح کی جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے؟ ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرایا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اس طرح اصلاح کرنے بیٹھیں گے نا تو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جنازہ ہی سے محروم رہ جائیں، تو گناہ تو ہے نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 10 مہینے ہو گئے، تو میں کون سا ایسا نیک کام کروں جو ان کے لیے سال ثواب کا ذریعہ بن جائے؟ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے، جیسے مسجد بنا دی۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی ایسا کام کر دیں، اس کا ثواب والد صاحب کو ایصال کر دیں تاکہ اس کا ثواب کا میٹر چلتا رہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز رمضان میں تراوی پڑھی جاتی ہے اور بعض لوگ تراوی نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تراوی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ایک بار اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس نے اساعت کیا یعنی برا کیا، اگر اس کی عادت بناتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہے۔ البتہ پچھلی رمضان میں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا، وہ خالی توبہ کرے گا، اور ابھی سے وہ نیت کر لے کہ اس رمضان میں اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ الکریم تراوی پڑھوں گا۔ جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے اور جنازے کے آگے چلنا جائز ہے؟ جائز ہے، بلکہ وہ ثواب بھی ہے، کبیرہ گناہ معاف بھی ہوں گے۔ بعض لوگ جنازے کے آگے چلتے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نہیں، ادب تو یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جانشین امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ وضو یا غسل کرنے سے پہلے ہاتھ میں یا کسی جگہ پہ ایلفی لگی ہوئی ہو تو اس کو کتنا ہٹانا ضروری ہے کہ ہمارا غسل یا وضو ہو جائے؟ کوشش پوری کی جائے گی تحت قدرت۔ اب اگر نہیں ہوتا یعنی کھالی پوری کاٹنی پڑے گی تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بندہ کھال کاٹ دے۔ یا مرشدی سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب انہوں نے یہ کلام لکھا، وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تو جب آخر میں ان کو دیدار ہوا تھا تو یہ دیدار صرف ان کے لیے خاص تھا یا پھر وہاں پہ جو اور لوگ بیٹھے تھے ان کے، یا ان کو بھی دیدار ہوا تھا؟ سید اعلیٰ حضرت ہی کے لیے تھا۔ میرا سوال ہے حضرت آپ سے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہو۔ صبح شادی کے وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ جو پڑھے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ میرا نام سید جنید۔ میرا سوال یہ تھا کہ وضو اور غسل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے حوالے سے مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی وسوسے بہت جان نہیں چھوڑتے ہیں، مطلب جیسے یہ کہ سر کا مسا رہ گیا یا ہاتھ دھلنا رہ گیا، اس طرح کے وسوسے۔ اسے بارے شریف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر زندگی میں ایک بار ہوا ایسا، اب یہ دھو ڈالے ہاتھ، یا کوئی بھی عضو رہ گیا تو وہ عمل کر لے، دوسری بار آئے تو اسے سمجھے کہ وسوسہ ہے، اب اسے توجہ نہ دے، چھوڑ دے، اس کو نہ کرے اس پر عمل، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ شیطان کی اطاعت کرنا گناہ ہے، کہ وہ تو نہ الجھاتا رہے گا، دھلاتا رہے گا، وہ تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا، یعنی دھونا نماز کے لیے اتنا دھلوائے گا شیطان، اتنا دھلوائے گا کہ نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، اسے توجہ نہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم کے موتی
علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں۔